اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اپنے کلمات کی وسعت و جامعیت کو اس طرح واضح کیا ہے: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے کلمات سے اس کا علم مراد ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے اور کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کا فرمان ہے وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کلمات اللہ کا معنی اور مفہوم بہت وسیع اور جامع ہے۔ اس میں خدا عز و جل کے اسماء حسنی اور اس کی صفات مطہرہ بھی شامل ہیں، نیز اس میں آیات الہی بھی شامل ہیں جو اللہ جل جلالہ کی عظیم قدرت اور اس کی انوکھی کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی اور روشنائی بنا دیا جائے، پھر ساری مخلوق لکھنے میں مشغول ہو جائے تو تمام قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن خدا واحد و قہار کے کلمات اور ان کے معانی ختم نہیں ہوں گے۔ خود اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کے کلمات و صفات کو لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل اقتدار والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اللہ کے کلمات پر ایمان و یقین رکھنے والوں، اللہ جل جلالہ کے کلمات میں اس کے پیغامات اور رسالات بھی شامل ہیں جن پر انبیاء و رسل علیہم السلام ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح اس کے فرما بردار بندے بھی ان رسالتوں پر ایمان لائے ہیں۔ باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور پیغامات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں تھیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں اور تمام کلمات خبر دینے میں بالکل سچے ہیں اور اپنے احکام میں عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ خود اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام کی سچائی کو بالکل واضح اور مدلل کر دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے، وہ ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کلمات الہی کی عظمت و جلال کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وسعت کے بقدر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے اور بکثرت یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد ہے اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی مقدار کے مطابق۔ آئیے دعا کریں کہ یا اللہ، ہم تیرے عمدہ کلمات اور پاکیزہ صفات کے ذریعے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے کلمات میں غور و فکر کو سہل کر دے اور اپنی مرضیات پر عمل آسان بنا دے۔ نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق دے دے۔ اللہ کے کلمات کے ذریعے حفاظت اور پناہ چاہنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کلمات الہی کے ذریعے حفاظت کی دعا کرتے اور اپنے کو نیز اہل و عیال کو اللہ کی پناہ میں دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرات حسنین کریمین کو اللہ کی پناہ میں دیتے اور فرماتے: ان اباکما ای ابراہیم علیہ السلام کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق۔ تم دونوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے۔ دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے اور ڈسنے والی مخلوق سے اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کلمات اللہ کے ذریعے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: من نزل منزلا ثم قال، جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ کرے پھر یہ دعا پڑھ لے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ میں اللہ کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہاں سے کوچ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگتا ہوں جو اپنے معانی میں کافی و وافی ہیں، ایسے مکمل ہیں کہ ان میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، جو حفاظت کرنے والے ہیں ان بندوں کی جو ان کے ذریعے حفاظت چاہتے ہیں، اور نفع پہنچانے والے ہیں ان بندوں کو جو ان کلمات کی پناہ لیتے ہیں، اور شفا کا ذریعہ ہیں ان بندوں کے لیے جو ان کلمات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ بس کیا ہی خوب ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات میں غور و فکر کریں، اپنے خالق و مالک کی عظمت و کبریائی کا ادراک کریں، اس کے کلمات کی تسبیح پڑھتے رہیں، کلمات الہی کے ذریعے دعا کرتے رہیں، اور اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے نیز اپنے مال و اسباب کے لیے ان کے ذریعے اللہ کی حفاظت مانگتے رہیں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔